رضا نگر قبلہ کے در کے اس سال کے فارغ حضرت مولانا نور محمد صاحب کو میں دعوت خواہش کروں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ سے محفل پاک کی کارروائی کو شروع کریں۔ مائک پہ حضرت مولانا نور محمد صاحب تلاوت کلام اللہ کے لیے۔ کتابوں میں جو افضل ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اور سجا لے اپنے سینے میں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس 30 پاروں کو زمانے بھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حضرات بہت ہی بہتر انداز میں انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن پڑھنے آتا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ مائک پہ مولانا نور محمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نبی پر ہوگا پہنچ ہر پل میں 100,000 سلام پہنچ ہر پل میں 100,000 سلام کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ خلد کی ہر شجر باتوں پر خلد کی ہر شجر باتوں پر ہے لکھا لا الہ الا اللہ ہے لکھا لا الہ الا اللہ مر جائے معصیت بھی مارو مر جائے معصیت بھی مارو لو دوا لا الہ الا اللہ لو دوا لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق کشتی علماء کرام سامعین حضرات اور پردے سے سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے 2-3 اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت فرمائے تو شمع رسالت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا فرمانا تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے اور محبتوں کے ساتھ یہ بھی شعر آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت فرمائے کہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نبوت ہے جو ساقی کوثر کے کہ جو ساقی شمع میں
ہم کو رزق ملتا ہے، سرکار کے صدقے پہ ہم چلتے ہیں، سماعت فرمائیں گے اسی سخی دربار کا صدقہ ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ سماعت فرمائیں کیا لکھتے ہیں مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہ پیتے ہیں تیرے در کا یا رسول اللہ، سماعت فرمائے کہ آپ دل سے فرما ویرا ہے دل نوری، آپ دل سے فرما سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا منجنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من پڑھ کے معزز سامعین اکرام، ذکر شہدائے کربلا میں آئے ہوئے میں آپ تمامی حضرات کو تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہر سال کی طرح ان سال بھی اپنی روانی کی طرف چلتا ہوا، اور امید قوی ہے کہ مولا تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے۔ جتنے لوگ اپنے گھر سے چل کر ذکر شہدائے کربلا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی حاصل کو بھی قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ کوئی منتیں لے کر آتے ہیں، ان کی منتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آئیے
باہر سے آنے والے خصوصی مقرر حضرت علامہ حضرت مولانا صدام اجہری صاحب کی بلا صدام اجہری صاحب کی بلا کچھ ہی دیر میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کو زیارت کریں گے. ان سے قبل میں چند آثار منقبت کا پیش کر رہا ہوں. آپ ذرا سماعت فرمائیں. ارشاد بتاؤ. آپ حضرات جھوم کر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں منقبت پیش کر رہا ہوں. آپ ذرا سماعت فرمائیں. ارشاد بتاؤ. جو پیام مصطفیٰ ہے جو پیام مصطفیٰ ہے وہ پیام آخری ہے. جو پیام یہ بھی اشعار میں پیش کر رہا ہوں. واقعی آپ کے دلوں میں حسین کی محبت ہے تو یہ شعر کو سننے کے بعد سے آپ خاموش نہیں رہیں گے. نہیں تیرا کوئی ہمسر تو خدا کے بعد برتر. نہیں تیرا کوئی ہمسر تو خدا کے بعد برتر. نہیں تیرا کوئی ہمسر تو خدا کی بات برتر. تو خدا کی بات برتر. جو مقام تو نے پایا جو مقام تو نے پایا وہ مقام آخری ہے. جو مقام تو نے پایا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. آمین. جو مقام تو نے پایا وہ مقام آخری ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کمائی میں آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. جو مقام تو نے پایا وہ مقام آخری ہے. 6 ماہ کا وہ
زبان سے بولے، 6 ماہ کا وہ بچہ اصغر زبان سے بولے، 6 ماہ کا وہ بچہ اصغر زبان سے بولے، اصغر زبان سے بولے، پانی پلا دو پانی، ارے پانی پلا دو پانی، یہ جان آخری ہے، پانی پلا دو پانی، یہ جان آخری ہے، جو مقام تو نے پایا وہ مقام آخری ہے۔ اور یہ بھی اشعار دیکھیں میں کتنا پیارا اسے پیش کر رہا ہوں، آپ جا سماعت فرمائیں۔ حسین نکلے رن میں تو یہ خیمے آ کے بولے، حسین نکلے رن میں تو یہ خیمے آ کے بولے، حسین نکلے رن میں تو یہ خیمے آ کے بولے، یہ خیمے آ کے بولے کہ میری پیاری بہن زینب، ارے میری پیاری بہن زینب، ارے یہ سلام آخری ہے، میری پیاری بہن زینب، یہ سلام آخری ہے، جو مقام تو نے پایا ارے وہ مقام آخری ہے۔ اور یہ بھی اشعار میں پیش کر رہا ہوں، آپ جا سماعت فرمائیں۔ تیری یاد میں جیوں میں
حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب آپ تقریر سماعت کرنے کے لیے موڈ بنا لیں. آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. جو لوگ بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بہت جلد محفل پاک میں تشریف لائیں. کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے. کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے. اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. حسین نے وہ سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے. اور علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں اپنی شاعری میں؟ کوئی عبادت کی چاہت میں رویا, کوئی عبادت کی چاہت میں رویا, کوئی عبادت کی رنگ میں رویا, کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا, کوئی یار کو منانے کے لیے رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال, عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال. کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا, کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا. اور چلا اپنی خطابت کی باطل پہ وہ شمشیر, چلا اپنی خطابت کی باطل پر وہ شمشیر کہ جس نے ٹوٹ جائے اس کی گستاخی زنجیریں, کہ جس سے ٹوٹ جائے ان کی گستاخی زنجیریں. اب مائک پہ خطابت کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی صدام حسین اظہری صاحب مائک پہ خطابت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العلی الکریم. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت. ہم غریبوں کے آقا, ہم فقیروں کی سرور,
کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ افضل الصلاة و اتم التسلیمات کی بارگاہ ناز میں درود کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. برادران اسلام، مسلسل کئی راتوں سے آپ تمامی حضرات واقعات کربلا کا پس منظر اور پیش منظر سماعت کر رہے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مجلس میں دعوت کے ساتھ کھانے والی دعوت نہیں، تقریر کی دعوت کے ساتھ عنوان بھی دیا گیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ چھوٹا سا پروگرام ہو یا بڑا ہو، عنوان کا ہونا بے حد ضروری ہے. گزشتہ شب میں کاغذ کے اعتبار سے آپ تمامی حضرات نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سنا ہوگا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ گئے تو ابتدا میں آپ کی بہت آؤ بھگت کی گئی. کسی طرح کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا گیا. اس لیے آپ نے کوفہ والوں کی وفاداری پر مہر لگاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھ دیا. اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا بول دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت امام مسلم کا خط پہنچتا ہے جس کا مضمون اور مفہوم یہ تھا کہ اے امام عالی مقام، کوفہ والے بہت اچھے اور نیک ہیں. کوفہ والے آپ کی محبت میں سرشار ہیں. یزید کی حکومت سے خاصا ناراض ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تو آپ کی ہاتھ پر بیعت کر کے یزید کے خلاف محاذ آرائی کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ نے کوفہ چلنے کی تیاری شروع کر دی. آپ نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا. اپنے خاندان کے لوگوں کو یکجا کیا، جس میں آپ کی بیویاں، صاحبزادے، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے صاحبزادگان، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے چراغ، حضرت مسلم بن عقیل کے رفت جگر،
ان کے علاوہ بہت سارے افراد آپ کے ساتھ مکہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی خبر اس وقت مکہ میں موجود صحابہ کرام کو ملی تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی کا نام کتابوں میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو جیسے ہی خبر ملی یہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، اے حسین پاک، آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیں، کوفہ والوں کے خطوط پر بھروسہ نہ کریں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہی وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کو دھوکہ دیا تھا؟ یہی وہ کوفہ والے ہیں کہ جن کی سازش کا شکار ہو کر آپ کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ ان پر آپ ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ یہ تمام صحابہ کرام ہر چند یہ کوشش کرتے رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ نہ جائیں، مگر حضرت امام مسلم کا جو خط آپ کو ملا تھا اس خط کو پڑھنے کے بعد کوفہ جانے سے روکنے والی کوئی معقول عذر آپ کے پاس نہیں۔ آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات چلتی تھی کہ اگر آج اس خط پر بھروسہ کر کے میں کوفہ نہیں گیا اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوفہ والے کھڑے ہو کر یہ عرض کریں کہ پروردگار عالم، ایک ظالم کے خلاف تیرے نبی کے نواسے کو آواز دیا تھا ہم نے، تو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تھی، تو اس وقت میرا جواب کیا ہوگا پروردگار عالم کے سامنے، جہاں میرے نانا جان سرکار عبد قرار بھی موجود ہوں گے، تو میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اس نیت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نانا کا مدینہ چھوڑا اور اس کے بعد اس مکہ شہر کو چھوڑا جہاں اسلام کی بنیاد پڑتی ہے، اس شہر کو چھوڑا جہاں سے محمد عربی نے دین کی تبلیغ کو شروع کیا تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار اور جانثاران اہل بیت اطہار کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ کچھ دور چلے تو آج کا زمانہ ہے کہ ہم ٹرین سے یا پلین سے سفر کرتے ہیں تو سینکڑوں کلومیٹر ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ پلین سے جانا ہو تو 500-700 کلومیٹر کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، مگر پہلے کے زمانے میں اونٹ، خچر، گھوڑے یا پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے تو پورے دن چلتے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو ایک جگہ کیمپ لگا دیا جاتا، خیمہ نصب کر دیا جاتا،
وہاں کھانا پکتا، لوگ کھاتے، آرام کرتے، پھر صبح کو سفر شروع کرتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ جگہ جگہ ٹھہر ٹھہر کر کے سفر کو مکمل کیا جاتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے نکلے تو 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کی تاریخ، یعنی قربانی سے 7 دن پہلے آپ مکہ سے نکلے۔ راستے میں چلتے رہے، ایک جگہ آپ نے خیمہ نصب فرمایا تو آپ نے اپنے ایک جانثار حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو ایک خط دیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے کوفہ والوں، تمہاری دعوت پر میں مکہ سے نکل چکا ہوں، میں نے بہت سے دوری کو طے کر لیا ہے، ان قریب کوفہ پہنچنے والا ہوں، تم سب اپنے معاملات طے کر لو، تم سب ساری تیاری کر لو، بہت جلد میں کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ یہ خط دے کر کے امام حسین نے حضرت قیس بن مسہر کو اپنے آگے بھیج دیا اور فرمایا کہ کوفہ والوں کو جا کر کے یہ خط دے دیجیے۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور جب کوفہ کی سرحد پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حالات کچھ الگ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کا سر قلم ہو چکا تھا، ابن زیاد چوکنا ہو چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلم آئے ہیں تو ہانی بن عروہ ہے یہاں، تو امام حسین بھی عنقریب پہنچنے والے ہوں گے، اس لیے تمام سرحدی علاقوں پر اس نے ناکہ بندی کر دی اور اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کو احکام جاری کیے کہ جس انسان پر بھی شک و شبہ ہو اسے فوراً دربار میں پیش کیا جائے اور اس کی تفتیش اور تلاشی کی جائے۔ حضرت قیس بن مسہر ایک اجنبی چہرہ، ایک نہ جانا پہچانے والا چہرہ، جب کوفہ کی سرحد پر پہنچتے ہیں تو سپاہیوں نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی تلاشی اور آپ کی تفتیش کے بعد وہ خط جب نکلتا ہے سپاہیوں نے فوراً آپ کو اس وقت کے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس خط کو پڑھا اور کہا اے قیس، اگر اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو میں کوفہ والوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، تم گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ کر کے امام حسین کے خلاف تقریر کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے کوفہ والوں کو گورنر ہاؤس کے باہر اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد حضرت قیس سے کہتا ہے کہ آپ چھت پر چڑھ کر کے وہ تمام باتیں بولیں جس کو بولنے کا ہم نے کہا ہے۔ وہ چھت پر چڑھتے ہیں، حضرت قیس بن مسہر
کوئی عام مسلمان نہیں تھے جو عزیمت کو چھوڑ کر کے رخصت پر عمل کرتے. حضرت قیس بن مسہر ایک ایسے مسلمان نہیں تھے جن کے ایمان میں کمزوری اور خوف تھا. آپ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھتے ہیں اور چھت پر چڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے کوفہ والو سنو، اس وقت پوری دنیا میں امام حسین سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک بات سن لو، ان قریب امام حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں، تو اے کوفہ والوں تم پر فرض ہے کہ امام حسین کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا. اے کوفہ والوں امام حسین کی مدد کرنا، امام حسین کا ساتھ نبھانا. اور آپ نے امام حسین اور حضرت علی کے تعریفوں کے پل باندھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابن زیاد کی برائی شروع کر دی. جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ معاملہ الٹا ہوا جا رہا ہے، میرے کہنے کے مطابق تقریر نہیں ہو رہی ہے، تو فوراً سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور قیس بن مسہر کو دھکا دے کر کے گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا. ابن زیاد کے سپاہی امام حسین کی تعریف جنہیں برداشت نہیں ہوئی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس وقت امام حسین کی تعریف ابن زیاد کو برداشت نہیں ہوئی، تو آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے حسین کی عظمت تسلیم نہیں ہے تو وہ ابن زیاد کا ساتھی ہے، حسینی ہرگز نہیں ہے. حضرت قیس بن مسہر کو چھت سے نیچے دھکا دے دیا گیا. مرضی الہی یہی تھا کہ آپ جیسے ہی نیچے آئیں گے آپ کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی، آپ کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانثار اہل بیت اطہار کا ایک چشم و چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، مگر وہ بجھا تو اس طور پر کہ دنیاوی زندگی سے تو وہ قیس بن مسہر آزاد ہو گئے، مگر ہم مسلمانوں کے سینے میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر آپ نے خیمہ نصب فرمایا تھا، پھر سفر کو شروع کر دیا. 60 ہجری 3 ذی الحجہ کو سفر کا آغاز ہوا تھا. راستے میں رکتے چلتے ایک مقام پر جب آپ پہنچے تو کہیں سے آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی. قاصدوں کا آنا جانا، بہت سے کہیں گوپنیہ طریقے سے آپ کو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر دی. آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. پھر کچھ دور چلے، پھر آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جو آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ان سے کہا کہ سنو، مکہ سے ہم اس نیت سے نکلے تھے، اس ارادے سے نکلے تھے کہ کوفہ کی فضا ہموار ہے، کوفہ کے لوگ وفادار ہیں، وہاں سچے اسلام کی ترویج و اشاعت کا موقع ملے گا، وہاں تبلیغ دین کی راہ میں کوئی روڑا نہ ہوگا. مگر سنو، وہاں کی فضا مقدر ہو چکی ہے،
وہاں کی فضا میں بھی اب گندگی پھیل چکی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ نہ دے کر کے ابن زیاد کا ساتھ دیا اور میرے چچا زاد بھائی کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ تو سنو، اب آگے کا راستہ آسان نہیں ہے، آگے کا راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کبھی بھی کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ تو سنو، آپ میں سے جو حضرات میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی ملال نہ ہوگا۔ آپ میں سے جو چاہے وہ مجبوری میں نہ رکے کہ امام حسین کیا سوچیں گے، امام حسین میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ ہاشا وکلا، ہرگز نہیں، جو جانا چاہتا ہے جائے، میں دنیا میں بھی اس سے راضی ہوں اور آخرت میں بھی اس سے راضی ہوں، میری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو کچھ وہ لوگ جو مکہ سے نکلنے کے بعد راستے میں آپ کے ساتھ مل گئے تھے، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں، جو لوگ واپس چلے گئے ان کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب امام حسین نے کہہ دیا کہ جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، تو جس سے حسین ناراض نہ ہو، حسین کا چاہنے والا بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو حضرات بیچ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ امام حسین کا قافلہ دھیرے دھیرے مکہ سے کوفہ کی طرف رواں ہوا۔ آپ ایک جگہ پہنچے جس کا نام کوہ ذی حشم لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اس جگہ آپ 1 محرم سن 61 ہجری کو پہنچے، یعنی تقریباً 26 یا 27 دن کے سفر کے بعد۔ بیان تو 10 منٹ میں ہو گیا، مگر یہ سفر مکہ سے لے کر کوہ ذی حشم تک کا تقریباً 26 سے 27 دن پر مشتمل تھا۔ ان 26 سے 27 دنوں میں سفر کرتے وقت نہ جانے حسین پاک کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، مگر ان ساری مصیبتوں کو آپ نے اپنے نانا کے دین کے لیے برداشت کیا۔ ان ساری مصیبتوں کو آپ نے اس لیے برداشت کیا کہ آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں سر اٹھا کر کے اپنے نانا کے سامنے جنت میں جاؤں گا، اس لیے مصیبتوں کو برداشت کیا۔ مقام کوہ ذی حشم میں سن 61 ہجری 1 محرم کو آپ پہنچتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد کو قیس بن مسہر کے ذریعے وہ خط مل چکا تھا۔ ابن زیاد اور چوکنا ہو گیا، اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ امام حسین کوفہ کے راستے میں ہیں اور عنقریب وہ کوفہ پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حسین کا چہرہ دیکھنے کے بعد کوفہ والے ان کا ساتھ دے دے، اس لیے اس نے حر کے ذریعے تقریباً 1000 کا لشکر امام حسین کی تلاش میں بھیج دیا اور یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ تمہیں حسین جہاں بھی نظر آئے ان کو اپنے ساتھ میرے دربار میں لے کر کے آؤ، وہ کہیں اور نہ جانے پائے،
کسی اور سے ملاقات نہ کرنے پائے، انہیں ڈائریکٹ میرے دربار میں لے کر گیا۔ اے حسین پاک مقام کوہ ذی حشم میں موجود ہیں، حر جو بعد میں حضرت حر ہو گئے، وہ 1000 کی فوج لے کر کے اسی مقام پر امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں، مقام کوہ ذی حشم۔ جب آپ پہنچے تو تاریخوں میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت تھا، ایک طرف حسین کے لوگ اور ایک طرف یزید کے لوگ، کیونکہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر یزید نے ہی بنایا، کیونکہ وہاں کے گورنر پہلے حضرت نعمان بن بشیر تھے، جو حضرات اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، تو ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے یزید نے ان کو معزول کیا اور بصرہ کا گورنر جو ابن زیاد تھا اس کو کوفہ کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس نے حر کے ذریعے 1000 کا لشکر امام حسین کی تلاش میں بھیجا اور حسین پاک کو مقام کوہ ذی حشم میں انہوں نے پا لیا۔ ظہر کا وقت تھا، آپ ذرا دیکھیں کیسا منظر ہے کہ جو فوج حسین پاک کے خون کی پیاسی ہے، ظہر کی نماز وہ لوگ امام حسین کی امامت میں پڑھ رہے ہیں۔ اس مقام میں امام حسین نے جب ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے آپ کے لوگ تو تھے ہی، وہ تمام لوگ بھی تھے جو حر کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے آئے۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، ہو سکتا ہے روز اول کلیئر ہو چکی ہو، کربلا کی جو جنگ تھی یہ مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں نہیں تھی، یہ دونوں طرف مسلمان تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ایک طرف اصلی مسلمان تھے اور ایک طرف نام کے مسلمان۔ فرق اتنا ہے کہ ایک طرف اصلی اسلام کو ماننے والے تھے اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو نقلی اسلام کو آگے چل کر پرموٹ کرنے والے تھے، جو آپ مابعد کربلا میں سماعت کریں۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر حر نے روک لیا۔ امام حسین نے کہا اے حر، اور پوری سپاہیوں کو آپ نے خطاب کیا، کہا سنو، آج تم پر ایک ظالم بادشاہ کی بادشاہت آ چکی ہے، ایک ظالم انسان تم پر حکومت کر رہا ہے، ہم اہل بیت اطہار ہیں، تمہاری مدد کے لیے ہم آئے ہیں، اور سنو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، تم لوگوں نے ہی خط لکھ کر کے ہمیں بلایا ہے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ امام حسین کو مکہ سے کوفہ بلانے کے لیے 1 2 نہیں تقریباً 53 خط بھیجے گئے تھے، تقریباً 53 خط۔ آپ فرماتے ہیں اے حر سنو، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، تمہیں لوگوں نے خط لکھا تھا اور ہمیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، تبھی ہم نے اپنا پورا خاندان سمیٹا اور کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ حضرت حر نے کہا کون سا خط؟ ہم تو کسی خط کو نہیں جانتے، ہمیں تو کسی خط کا علم نہیں ہے، آپ کس خط کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام خطوط جو ایک تھیلے میں رکھے ہوئے تھے وہ لا کر کے حر کے سامنے پھینک دیا اور حر کے سامنے اڑے ہوئے۔ حر نے وہ خطوط دیکھے تو کہا کہ ہم تو ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے؟ ان خط لکھنے والوں کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، کوفہ کے گورنر نے ہمیں بس اتنا حکم دیا ہے کہ آپ کو جہاں
زیاد کے دربار میں پیش کریں۔ امام حسین نے کہا ہم ابن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو حر نے کہا ہم آپ کو امام حسین درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم ابن زیاد کے دربار میں نہیں جائیں گے، اور حر نے کہا کہ ہم آپ کو کہیں اور جانے نہیں دیں گے۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ بحث ہوئی، تکرار ہوئی۔ آخرکار امام حسین نے کہا سنو، ہم نہ مدینہ جائیں گے نہ کوفہ جائیں گے، تم ابن زیاد کے پاس خط لکھو کہ حسین مجھے مل چکے ہیں، آگے کیا کرنا ہے۔ جب تک جواب نہیں آ جاتا ہم کسی تیسرے راستے پر چلیں گے، جو راستہ نہ مدینہ جاتا ہو جو ہمارا شہر ہے، نہ کوفہ جاتا ہو جو ابن زیاد کا شہر ہے۔ آپ چلتے گئے، راستے میں جب آپ مقام نینوا پر پہنچے، اس وقت اس کا نام نینوا تھا، اب تو زمانہ بدل گیا، کچھ اور نام ہو چکا ہوگا۔ مقام نینوا پر پہنچے تو ابن زیاد کا ایک قاصد، پہلے یہی خط کا زمانہ تھا، اور ایک خط بھیجو تو 2 دن میں 4 دن میں جواب آتا۔ بہرحال آپ نے امام حسین تیسرے راستے پر چلنے لگے، تو جب ابن زیاد کا خط جوابی خط پہنچا تو اس وقت آپ مقام نینوا میں موجود تھے۔ وہ قاصد خط لا کر کے حر کو دیتا ہے، جس کا مضمون تھا اے حر، حسین اگر یزید کو سپورٹ کرنے کا اعلان کریں، حسین اگر اس بات کا اقرار کرے کہ میرا ووٹ یزید کے لیے ہے، تب تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر حسین اپنا ووٹ یزید کو نہیں دیتے ہیں، یزید کے سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو روکے رکھا جائے، کہیں اور چلنے نہ دیا جائے۔ ایک چٹیل میدان جہاں وادی غیر سی ذرا کہہ لیا، ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک سرسبز و شادابی ہریالی نظر نہ آتی، وہاں پر روک دیا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ ہم کو قریب کے گاؤں میں چل کر کے روک دینا، تو حر نے کہا نہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم آپ کو چٹیل میدان میں روکیں گے۔ چلتے چلے، چلتے گئے، ایک جگہ وہ چٹیل میدان آتا ہے، وہاں پر حر کے سپاہیوں نے امام حسین کے لوگوں کو گھیر لیا اور کہا کہ اب یہاں سے آپ کو ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی اجازت نہیں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے معلومات کی کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، اور یہ جو نہر جا رہی ہے اس نہر کا نام فرات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کربلا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا ہذہ موضع کرب و بلاء، ہذہ محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ یہ کربلا کی سرزمین، یہ آزمائش کی سرزمین ہے، یہ مصیبت کی سرزمین ہے، یہ بلا کی سرزمین ہے، یہی وہ زمین ہے، یہی وہ دھرتی ہے جہاں پر میرے تمام ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، کیونکہ یہ خبر آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس جگہ آپ رکے، تقریباً 3 محرم کی تاریخ تھی، 2 یا 3 محرم کی، جب آپ کو کربلا میں روکا گیا۔
لیکن آپ دیکھیں کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے ساتھ جانے والے تقریباً کچھ کم و بیش 82 لوگ تھے. روایات کا اختلاف ہے، اسی لیے کچھ کم و بیش. آپ لوگ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ کچھ کم و بیش تقریباً 82 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا. اور آپ کو روکنے کے لیے کتنے لوگ گئے تھے؟ 1000. پھر بھی ابن زیاد کو سکون نہیں ملا. اس وقت ایران میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ایران میں مدد پہنچانے کے لیے عمرو بن سعد، یہ عمرو کوئی عام بندہ نہیں تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی. ان کا بیٹا تھا عمرو. وہ عمرو 4000 کی فوج لے کر کے ایران میں غیروں سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا. اس کے بعد ابن زیاد نے 1000 پر صبر نہیں کیا، فوراً عمرو بن سعد کو خط لکھا اور کہا سنو، ایران کا معاملہ بعد میں حل کیا جائے گا، پہلے حسین کا معاملہ حل کرو. جب یہ خط عمرو بن سعد کے پاس پہنچا، تھا تو دنیا دار مگر تھوڑی بہت انسانیت ابتدا میں تھی. اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، خط کے ذریعے جواب دیا کہ مجھے اس کے بیچ میں نہ لاؤ، مجھے ایران جانے دو، کیونکہ ایران بھیجا جا رہا تھا تو اسے ایک آفر دیا گیا، ایک ڈیل کی گئی تھی کہ اگر ایران فوج لے کر جا کر لڑو گے تو ایک جگہ ہے، وہاں کی بادشاہت تم کو دے دی جائے گی، وہاں تم حکومت کرنا، جو چاہے کرنا، وہ جگہ تمہاری. اس لالچ میں وہ ایران جا رہا تھا. تبھی امام حسین کا معاملہ اس کے سامنے آیا تو اس نے حتی الامکان امام حسین سے لڑنے سے پرہیز کیا اور کہا کہ مجھے حسین کے مقابلے میں مت بھیجو، میں ایران جاؤں گا، وہاں اپنا معاملہ دیکھوں. مگر عبداللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے دوبارہ خط لکھا اور کہا اے عمرو بن سعد، اگر تم حسین کا معاملہ حل کرنے کی خاطر کربلا کی سرزمین پر 4000 کی فوج لے کر نہیں جاؤ گے تو پھر حکومت کا خواب دیکھنا بند کر دو، پھر بادشاہ بننے کا سپنا چکنا چور ہو جائے گا. جب عمرو بن سعد نے اس خط کو پڑھا تو ہاتھ سے حکومت نکلتے ہوئے دکھ رہی تھی. کرسی ہاتھ آنے سے پہلے سرکتی ہوئی دکھ رہی تھی. اس نے فوراً کربلا جانے کی تیاری کر لی اور 4000 کی فوج لے کر کربلا کی سرزمین پر 3 محرم کو پہنچتا ہے. کتنے لوگ ہو گئے؟ 5000. امام حسین کے ساتھ تقریباً 82 لوگ. اور یاد رکھیں 3 محرم سے لے کر 7 محرم تک دریائے فرات سے یزید کے فوجی بھی پانی پیتے رہے اور حسین پاک کے لوگ بھی پانی پیتے رہے. مگر یزید کے لوگوں میں ڈر ابھی بھی تھا، خوف ابھی بھی تھا. یزید ابن زیاد، عمرو بن سعد سب لوگ جانتے تھے کہ ہم 5000 جن 82 لوگوں کے سامنے ہیں، اس میں حسین علی کا خون ہے اور جس کی رگوں میں علی شیر خدا
تنہا ہزاروں پر کافی ہے، جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہو، جس کا باپ ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اٹھا کر پھینک دے جسے 40 لوگ ہلا بھی نہ سکے، اس حسین کے لیے 5000 کافی نہیں ہے۔ اس لیے 3 محرم سے لے کر 7 محرم تک دھیرے دھیرے ابن زیاد میں فوج بھیجتا گیا، یہاں تک کہ 7 محرم کو 22,000 کا لشکر ہو گیا، 22,000 کا لشکر۔ اور اس پر بھی بس نہیں، صرف 22,000 ایک طرف، 82 ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 22,000 اگر صرف چل دیتے تو 82 لوگوں کو کچلنا آسان تھا، مگر وہ 22,000 جانتے تھے ہمارے پاس جسمانی طاقت ہے تو ان کے پاس ایمانی طاقت ہے، ہمارے پاس جسمانی قوت ہے تو ان کے پاس روحانی قوت ہے۔ اس لیے انہوں نے 7 محرم کو حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ دریائے روایتوں کے مطابق روایتیں مختلف ہیں، مگر میں وہ روایت بیان کر رہا ہوں فی الحال جو پانی بند کرنے والی روایت ہے۔ 7 محرم کو ابن زیاد کی جو فوج، عمر بن سعد جو جرنیل تھا، سپہ سالار تھا، اس کی قیادت میں 22,000 کا لشکر تھا، دریائے فرات پر تقریباً 500 لوگوں کو تعینات کر دیا گیا اور انہیں یہ ڈیوٹی دے دی گئی کہ دھیان رکھنا حسین کے کیمپ میں ایک بوند پانی اب سے نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے خیمے میں ایک بوند پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہرحال پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد سے تنہائی میں ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے کہا اے عمر بن سعد، میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو رات میں وہ عمر بن سعد اور امام حسین کچھ دیر کے لیے تنہا ہوئے، جہاں ان کی آپس میں کچھ باتیں ہوئی۔ ان باتوں میں 3 بات مورخین تک پہنچی، علماء تک پہنچی، تو انہوں نے کتابوں میں نقل کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ کی، اے عمر بن سعد سنو، میں جہاں سے آیا مجھے وہاں واپس جانے گا، اگر میرا کوفہ آنا تمہارے لوگوں کو پسند نہیں ہے، میرے کوفہ آنے پر تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے گا۔ دوسری بات، اگر تم لوگوں کو میرا کوفہ آنا بھی پسند نہیں ہے اور مکہ اور مدینہ جانا بھی پسند نہیں ہے، تو مجھے کسی تیسرے راستے پر چل کر کے کسی گاؤں علاقے میں جا کر زندگی گزارنے کی اجازت دے دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا، نہ کوفہ جاؤں گا، نہ مکہ جاؤں گا، نہ مدینہ جاؤں گا، کسی سرحدی علاقے پر جا کر اپنی باقی بچی ہوئی زندگی گزاروں گا، کیونکہ اس وقت امام حسین کی عمر 56 سال تھی۔ تیسری بات، یہ 2 باتیں، تیسری بات، اگر تم لوگ میری دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو مجھے ڈائریکٹ ابن زیاد کے یہاں نہیں، یزید کے پاس آ جاؤ، کیونکہ یزید کہاں تھا؟ ملک شام، جو اس وقت سیریا کہلاتا ہے۔ یزید کا تخت سیریا میں بچھتا تھا، حسین پاک کوفہ کے پاس کربلا میں تھے، اور ابن زیاد عراق کے شہر کوفہ میں بیٹھتا ہے۔
تو امام حسین نے کہا مجھے بغداد نہ لے چلو، کوفہ نہ لے چلو، مجھے ابن یزید کے پاس ملک شام سیریا لے چلو، میں اپنا معاملہ ڈائریکٹ یزید سے سمجھ لوں گا، جس طرح میرے بھائی حضرت امام حسن نے ڈائریکٹ اپنا معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سمجھا تھا۔ یہ تینوں باتیں جب عمرو بن سعد نے سنا تو اسے خوشی ہوئی، اس نے سمجھ لیا کہ امام حسین جنگ کی نیت سے نہیں آئے، امام حسین امن چاہتے ہیں، امام حسین سکون چاہتے ہیں۔ وہ منی من خوش ہونے لگا کہ اب ان سے لڑنا نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا دار تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ نبی کا خون ہے، ان کا خون بہاؤں گا تو دنیا میں بھی چہرہ کالا ہوگا اور آخرت میں بھی چہرہ کالا ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، فوراً خط لکھا ابن زیاد کے پاس اور اس میں یہ تینوں باتیں لکھی۔ ابن زیاد کے پاس جب قاسم نے خط پڑھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل بھی پگھلا۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے اندر کا بھی دین جاگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر اس کے دربار میں شمر موجود تھا۔ شمر کا نام آپ لوگوں نے سنا، شمر موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ہو سکتا ہے اپنا ارادہ بدل دے، فوراً کھڑا ہوا اور کہتا ہے گورنر سنیے، حسین آپ کے علاقے میں آ چکے ہیں، اگر آج آپ حسین کی بات مان کر انہیں زندہ واپس جانے دیں گے تو وہ طاقتور کہلائیں گے اور آپ کمزور کہلائیں گے۔ کیا عزت رہ جائے گی کہ دشمن آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، دشمن آپ کی سرحد میں کھڑا تھا اور آپ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے؟ اس نے اس کے اندر کے شیطان کو جگایا۔ شمر جب اس طرح کی تقریر ابن زیاد نے سنی تو فوراً اس کے اندر کا شیطان جاگا اور اس نے جواباً خط میں لکھا، اے عمرو بن سعد، ہم نے صلح کرنے کی نیت سے تم کو نہیں بھیجا ہے، ہم نے اس لیے بھیجا ہے دو بات کرو، اے حسین، یزید کی بیعت کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بس یہ دو بات کرنی ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو فوج کی کمان شمر کے ہاتھ میں سونپ دو، یہ فوج کی قیادت کرے گا۔ شمر وہ خط لے کر کے ابن زیاد کے جرنیل عمرو بن سعد کے پاس پہنچا۔ یہ خط 9 محرم کو عمرو بن سعد کے پاس پہنچتا ہے۔ عمرو بن سعد نے جب اس خط کو پڑھا اور آخر میں جب اس نے یہ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو فوج کی کمان شمر کو دے دو، تو وہ سمجھ گیا کہ ساری شیطانی اسی کی ہے، یہ سیادت چاہتا ہے، یہ قیادت چاہتا ہے، یہ نام کمانا چاہتا ہے، یہ ابن زیاد اور یزید کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، اور جب یہ اچھا بنے گا تو حکومت اور انعام بھی اسی کو ملے گا۔ فوراً اس نے کہا نہ، میں تم کو قیادت نہیں دوں گا، میں خود حسین پر حملہ کروں۔ دنیا داری آ گئی، حکومت کی لالچ آ گئی، انعام و اکرام کی لالچ دل میں آ گئی، اور اس نے 9 محرم کو عصر کے بعد امام حسین پر حملہ کرنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کو ان کے خیمے کے پاس بھیجا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 9 محرم کو ایک روایت کے مطابق 2 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ 9 محرم کو آپ اپنے خیمے کے باہر آرام کر رہے تھے
تبھی یہ فوجی دستہ آپ کے پاس پہنچا اور اس کی آواز سے آپ کی آنکھ کھلی تو ان لوگوں نے کہا اے حسین جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، یا تو بیعت کیجیے یا تو سپورٹ کیجیے یزید کو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی حال میں یزید کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر آج میں نے یزید کی بیعت کر لی تو کل یزید قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ایک نئے اسلام کی پرچار کرے گا اور نام میرا استعمال کرے گا۔ اس لیے آپ نے بیعت سے انکار کیا اور ایک رات کی مہلت مانگی۔ یہ بات غور کرنے والی ہے اور اسے غور سے سن کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین پاک نے ایک رات کی مہلت مانگی، وہ رات ہوئی، وہ فوج چلے گئے۔ رات میں آپ لوگوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر آپ نے ایک تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ رات کافی ہو چکی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا چکا ہے، آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میرے دل میں اس کے لیے کوئی ملال نہیں ہوگا۔ مگر اب کوئی جانے والا نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی جو اہل بیت اطہار سے تو نہیں تھے مگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، امام حسین کی بات سن کر کے آپ نے عرض کیا اے امام حسین، آپ کو تنہا چھوڑ کر کے ہم زندگی گزارنا پسند نہیں کریں گے، اور قسم خدا کی آپ کی حفاظت کی خاطر میں اپنے تلوار سے دشمنوں کی گردنیں اڑاتا رہوں گا اور اپنا بھالا ان کے سینے میں مارتا رہوں گا، اور جب تک اس جسم میں جان رہے گی آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا اور دشمنوں سے لڑتا رہوں گا۔ آپ کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین پاک، آپ کے بغیر ہم زندگی کو تصور کر ہی نہیں سکتے، آپ کے بغیر ہم زندہ رہیں یہ بات ہمارے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور سنیے، آپ کا ساتھ دیتے دیتے اگر میں قتل کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور مجھے معلوم ہو آپ کا ساتھ دوں گا تو مجھے جلا دیا جائے گا تو میں جلنا پسند کروں گا مگر آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس طرح اگر مجھے 70 بار زندگی ملے تو ہر بار آپ کے نام پر اسے قربان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کا یہ ایمانی جذبہ دیکھا تو وہ رات کیسی گزری؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں امام حسین نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس رات امام حسین نے توبہ و استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اور ایک بات بتا دوں، امام حسین کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین محفوظ تھے، معصوم کا عقیدہ تو نہیں ہمارا، محفوظ تھے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے، تو حسین کا جنتی ہونا
قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے رسول کے تمام صحابہ سے راضی ہے اور وہ تمام صحابہ اللہ سے راضی ہے. تو جس سے اللہ راضی ہوگا اسے جہنم میں ڈالے گا. وہی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. اور اللہ جس سے بھلائی کا وعدہ کر لے اسے مصیبت میں ڈالے ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے ضرور پورا کرتا ہے. تو جب صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے اے میرے نبی کے صحابہ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے خیریت سے رہیں گے. ظاہری مصیبت آئیں گی وہ الگ مسئلہ ہے. اور جب آخرت میں رہیں گے تو خیریت سے رہیں گے عزت و شان سے رہیں گے اور میری جنت میں آرام رہیں گے. تو حسین کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت. صحابہ کے زمرے میں مگر حدیث میں تو صراحت آ گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. اس پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کل صبح قیامت تک جن جن لوگوں کا انتقال جوانی کے عالم میں ہوگا. یہ مسئلہ خاص ضروری ہے کیونکہ جنت میں سب جوان ہو کر کے جائیں گے. تو اس حدیث پر اعتراض ہوتا ہے میں اس کا دفاع کرتا ہوں. جن جن لوگوں کا انتقال جوانی کے عالم میں ہوگا کل قیامت کے دن اگر ان کا جنتی ہونا مقدر ہے تو وہ امام حسین کی قیادت میں جنت میں جائیں گے. حضرات حسنین کریمین کی قیادت میں جنت میں جائیں گے. تو سوچیں جس حسین کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور ہمارا جنتی ہونا ابتداءً تو کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں بھی تو رب سے معافی مانگنا چاہیے. آج حسین کے نام کا نعرہ لگانے والے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے محرم کا چاند ہوئے تقریباً 6-7 روز گزر چکے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تنہائی میں وضو بنا کر مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ صغیرہ و کبیرہ پر شرمندہ ہو کر کے رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگی. یہ تو امام حسین کی بات ہے. وہ رسول جو معصوم ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ حدیث میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. میں اللہ سے دن میں 70 سے زائد مرتبہ معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اب ذرا سوچیں ہم حسین کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں حسین کے ذکر و اذکار کو سنتے ہیں ان کا نام لے کر حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ حسین پاک جو جنتی ہے پھر بھی رو کر گر گرا کر رب کو راضی کر رہا ہے. اور ہمارا حال ہے سال گزر جاتا ہے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ایک آنسو تک نکلتا ہے. کیسے حسینی ہیں ہم. معاف کیجئے گا زبانی حسینی تو ہیں مگر عمل کے اعتبار سے حسینی ڈھونڈا جائے تو ہمارے سماج میں 95% سے کم ہی لوگ 5% سے کم ہی لوگ ہوں گے جو حسینی ہوں گے اور 95% سے زیادہ ہوں گے جو حسینی نہیں ہیں عمل کے اعتبار سے.
میں عقیدہ کی بات نہیں کرتا، فی الحال عمل کے اعتبار سے لوگ حسینی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس رات میں کیا کیا؟ آپ نے نفل نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، مردوں کا کہ 98% اگر علماء کو چھانٹ دیا جائے، حفاظ کا استثناء کر دیا جائے، تو غیر عالم میں جو مسلمان ہیں 98% کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، 98% قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ بلکہ اگر میں اور کمی مان لیتے ہیں 90% کو نہیں آتا ہے، 10% کو آتا ہے، تو اس 10 میں 98 وہ ہیں جن کو صحیح، 8 وہ ہیں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، جو سورہ فاتحہ میں 72 5 77 غلطیاں کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں وہ حسین جو آخری رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آج اسی حسین کا نام لینے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اور عورتوں میں بھی پڑھنا جانتے ہیں تو 70% 80%، اس سے زیادہ 70% 20%، 70% کو اس میں بھی 80% کو اس میں بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ آخری رات میں امام حسین نے پیغام دیا، اس پیغام کو قبول کریں اور بے مطلب کی فضول کی چیزوں میں اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ امام حسین کے نام پر محرم جیسے پاک مہینے میں وہ تمام کام کیے جاتے ہیں جس سے نہ حسین راضی، نہ حضرت فاطمہ راضی، نہ آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ اور کس کے نام پہ کیا جاتا ہے؟ حسین کے نام پہ، اور صرف حسین کے نام پہ نہیں، سنیت کے نام پہ۔ بدنام کون ہوتا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ حرکتیں آپ کی ہوتی ہیں، جواب ہم لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ حرکتیں عوام کی ہوتی ہیں جو طرح طرح کے خرافات امام حسین کے نام پر کرتے ہیں، اور بدنام اہل سنت و جماعت کو کیا جاتا ہے، تو علماء جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس کام کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے، اس کام کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے۔ مگر کتنا کہیں گے، ہماری عوام اس کی عادی ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ تمام کام اس آخری رات میں جو آپ نے مہلت مانگی تھی، اس آخری رات میں حسین پاک نے نفل نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ایک جھوٹا واقعہ جو مشہور ہے اس کو بھی میں کہتا چلوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ممبر رسول سے ہمارے لوگ جھوٹے من گھڑت قصے، کہانیاں اور واقعات بیان کرتے ہیں، جھوٹے واقعات۔ ایک جھوٹا واقعہ میں آپ کو بتاؤں تو اسی ممبر سے، یہاں سے نہیں بیان ہوا ہے، ممبر و محراب سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ آخری رات میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف ہو گئے، لوگ عبادت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو حضرت سکینہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس واقعہ کے اعتبار سے امام حسین نے ان کی بسم اللہ خوانی کی، انہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا اور قرآن شروع کرا دیا۔ اس کے بعد آپ رونے لگے۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ آنسو کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا، حالات ایسے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو قرآن شروع کرا دیا ہے، ختم کون کرائے گا؟ یہ سب من گھڑت اور جھوٹے واقعات ہیں۔ حضرت نائب مفتی اعظم ہند برکاتی مفتی حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شارح بخاری میں اس واقعہ کے کھنڈن کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہماری شریعت میں نہیں ملتا ہے، امام حسین کے واقعہ میں نہیں ملتا ہے۔ ہماری عوام جو جھاڑیوں سے سیکھ لیے ہیں، جان گئے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی حضرت سکینہ سے ہوئی تھی،
یہ تو ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں۔ بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد غالباً میرے موضوع میں کرامت بھی ہے۔ عام طور سے میں کرامت بیان کرنے کا عادی نہیں، میں استقامت پر زیادہ توجہ اور فوکس کرتا ہوں، کیونکہ کرامتوں سے ہماری عوام بے لگام ہو چکی ہے۔ کرامتیں سن سن کر کے ہماری عوام شریعت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کرامت بیان کرنا چاہیے مگر ایک حد میں۔ عوام کے درمیان یہ واقعہ مشہور ہے کہ کربلا کی سرزمین پر حضرت قاسم کی شادی، حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے اور حضرت سکینہ حضرت حسین کی بیٹی، ان کی شادی ہوئی تھی، اسی لیے مٹی اٹھی کھودنے کے لیے 8 محرم کو جاتے ہیں اور ان کی شادی کا الگ الگ جگہوں پر الگ الگ رواج ہے۔ یہ واقعہ بھی سراسر غلط ہے۔ ہاں اتنی بات کتابوں میں آتی ہے کہ حضرت قاسم کی شادی لگی تھی حضرت سکینہ، بس لگی تھی، ہوئی نہیں تھی، اور آگے ہو بھی نہیں پائی کیونکہ 10 محرم کو حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ مٹی کھودنا اور مہندی رچانا اور شادی کی محفل کے طور پر ماحول کو بنانا جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو، یہ سراسر خرافات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جھوٹے واقعات کو پرموٹ کرتے ہیں، وہ سراسر غلط کرتے ہیں، گنہگار ہیں۔ اس دنیا میں حسین بھی گنہگار ہے اور آخرت میں بھی امام حسین کا گریبان پکڑ کر کے ان سے سوال پوچھیں گے کہ جو نہیں ہوا تھا وہ تم نے کیوں کیا۔ 10 دن محرم میں بولنا آسان نہیں ہے، سمجھیے کہ تلوار پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ رافضیوں نے کر دیے ہیں اہل بیت کی شان میں حدیثیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کسی بادشاہ اسلامی دور تھا، ایک رافضی کو پکڑا گیا جو حدیثیں کرتا ہے، یعنی وہ نبی کا فرمان نہیں ہے مگر وہ کہتا تھا کہ نبی نے فرمایا علی کی شان یہ ہے، نبی نے فرمایا فاطمہ کی شان یہ ہے، نبی نے فرمایا حسن و حسین کی شان یہ ہے، نبی نے فرمایا امام علی رضا کی شان یہ ہے، حضرت جعفر صادق کی شان یہ ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی طرف سے کرتا تھا اور نسبت حضور کی طرف کرتا تھا۔ جب اسے وہ پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کتنی حدیثیں گڑھ دی ہیں، تو اس نے کہا کہ کتنی گڑھی ہے یہ مت پوچھیے، ہماری گڑھی ہوئی لوگوں میں عام کتنی ہو گئی ہیں وہ پوچھیے۔ تو پوچھا گیا کہ اس نے بتایا 2 لاکھ حدیثیں میں نے گڑھی ہیں جو عوام میں پھیل ہیں۔ اسی لیے صحیح اور غلط کا فرق کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو رلانے کے بجائے، آپ کو اچھالنے اور کودانے کے بجائے اصلی اسلام آپ کو پہنچائے، تاکہ اصلی اسلام کو پہچان کر کے آپ صحیح رب کو پہچان سکے اور صحیح شریعت کے راستے پر چل سکے۔ آپ کو بتاؤں کیوں امام حسین نے مخالفت نہیں کی؟ بھائی وہ بھی تو مسلمان تھا۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں نے کہا نا اصلی اور نقلی اسلام، یزید کی حکومت میں ایک جھلک آپ دیکھ لیجیے۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا نا تو یزید نے اور برائیاں تو کی، ایک سب سے بڑی برائی اس نے یہ پیدا کی کہ سگے بھائی کی شادی سگے بہن سے جائز ہے یہ پھیلا دیا۔ اس کی حکومت میں ایسا ہوا۔ اب بتائیے یہ صحیح اسلام ہے کہ غلط اسلام؟ اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے اور آگے چل کر کے ان چیزوں کی رواج وہ ڈالتا تو آج ہم اور آپ کیا کہتے؟ یزید نے جو کہا ہے صحیح ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو نبی کا نواسا ان کا ساتھ دیتا۔ تو آج ہم اور آپ نقلی اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین نے اصلی اسلام کو بچایا ہے، تو ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اصلی اسلام امام حسین نے خاندان لٹا کر کے بچایا
تک پہنچائے اور اسی پر عمل کر کے آپ جنت کے حقدار بنائیں۔ چنانچہ کربلا کی سرزمین پر اب آگے واقعات آپ کل سماعت کریں۔ کچھ لوگوں نے امام حسین پر طنز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام حسین نے ایک جنگی چال چلی تھی۔ جنگی چال یہ چلی تھی کہ اپنے خیمے کے تین طرف دائیں بائیں اور پیچھے بہت بڑا خندق گڈھا کھدوا دیا تھا اور اس میں آگ لگوا دیا، اس لیے تاکہ جب لڑائی آئی تو دشمن صرف سامنے سے حملہ کر سکے، دائیں بائیں اور پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ تبھی ایک یزیدی شخص آتا ہے اور کہتا ہے حسین، وہاں کی آگ سے پہلے یہیں پر آگ کا انتظام کر لیا کیا تم نے؟ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ اے حسین، جب ہم آپ کو ماریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، تو وہاں کی آگ سے پہلے آپ نے یہی کی تیاری۔ آپ کے جانشار غصے میں آئے، مگر آپ نے ان کو روکا اور اللہ سے آپ نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس شخص کو جہنم کے آگ سے پہلے یہیں پر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ ابھی آپ کا ہاتھ نیچے آیا ہی تھا کہ اس کے گھوڑے کو ٹھیس لگی، وہ گرا، وہ شخص زمین پر گرا اور اس کا پیر گھوڑے کے رکاب میں زین میں پھنس گیا اور گھوڑا لے کر کے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ آگ میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ امام حسین نے جو دعا کی اللہ نے اسے فوراً قبول فرمایا، اور آپ کی یہ کرامت کربلا کی سرزمین پر ظاہر ہوئی کہ ہاتھ نیچے آتے آتے دشمن آگ میں جل کر کے خاک ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حسین، یہ نہر دیکھ رہے ہو فرات، کس طرح موجیں مار رہا ہے، اس کے اندر کتنا پانی ہے، سنو تم کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ تو اسے پیاسا ہی موت نصیب فرما۔ ہاتھ نیچے گرا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا پاگل ہو گیا، اسے زمین پر پٹک کر کے بھاگنے لگا۔ یہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا رہا، کئی چکر لگایا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان بہت زیادہ دوڑ لیتا ہے، تیز چل لیتا ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے اور وہ پانی پیتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے۔ اس کی سانس پھولنے لگی، پیاس لگی، اس کے ساتھیوں نے جب پانی پلایا تو اللہ کی قدرت دیکھے، وہ پانی یہاں سے نیچے نہیں اترا بلکہ وہ منہ کے راستے سے باہر آ گیا، اور یہ شخص العطش العطش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، یہ صدا دے رہا ہے، ساتھی پانی پلا رہے ہیں، مگر اللہ کو منظور نہ تھا کہ میرے نبی کے نواسے کو کوئی نیچا دکھائے اور وہ سرخرو ہو کر کے دنیا میں گھومے، ایسا اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ شخص پیاسا ہی مر گیا اور واسطہ چلا گیا۔ تو کربلا کی سرزمین پر یہ کرامتیں بھی امام حسین کی ظاہر ہوئی، جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حسین پاک اگر پوری فوج کے لیے دعا کر دیتے کہ اے اللہ آسمان سے عذاب نازل کر دے، یزیدی ہلاک ہو جائے، تو یزیدی ہلاک ہو جاتے، حسین بچ جاتے، مگر آپ نے یہ دعا نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسل صرف دعا کے بھروسے نہ بیٹھے، آنے والی نسل پر جب ظالم ظلم کرے، جب زیادتی کرنے والا زیادتی کرے، تو میری آنے والی جو نسلیں ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ یہ نہ کہیں اے اللہ وہ حسین پہنچے ہوئے تھے تو تو نے ان کی مدد کر دی، ہم پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ہماری مدد نہیں ہوگی، صرف دعا کرتے کرتے تھک جائیں اور مارے جائیں۔ نہیں، حسین پاک نے
طاقت پر بھروسہ نہ کر کے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کا مقابلہ کریں اور اس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یہ پیغام حسین پاک نے کو دیا. پوری رات عبادت کرتے رہے اور آخرکار 10 محرم کی وہ قیامت نما صبح بھی نمودار ہوتی ہے جس دن نے اپنے دامن میں ایک ایسا بڑا حادثہ سمیٹا ہوا ہے کہ جس حادثے کو دیکھ کر کے ہمارا یقین ہے کہ آسمان بھی رویا ہوگا اور یہ زمین بھی روئی ہوگی. ہمیں یقین ہے کہ جن پرندوں نے حسین پاک کے گھرانے کو لٹتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کے آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ خون نہیں تھا. کتنے ظالم تھے وہ لوگ کہ وہ گھرانہ تھا کہ جن کے قدموں کے دھول کو آنکھوں کا سورما بنانا چاہیے تھا. اس گھرانے کو تلوار سے نیچے لا کر کے زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑا جا رہا ہے. قسم خدا کی آسمان بھی رویا ہوگا, زمین بھی روئی ہوگی. ایک سچا مسلمان جب ان واقعات کو پڑھتا ہے اور ان واقعات کو سنتا ہے تو آنکھ روئے نہ روئے مگر اس کا دل ضرور ہوتا ہے. اس کے دل سے آہو خدا کی آواز ضرور آتی ہے اور کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کا ایمان بیدار ہوتا ہے. میں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ واقعات سننے کے بعد ہمارے دل میں جو ایمان بیدار ہو رہا ہے اللہ اس میں پائیداری نصیب فرمائے, اس میں ثبات قدمی نصیب فرمائے. پھر کل بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. میرا کام بس یہی تک تھا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے. اس محفل کے انتظام و انصرام میں جن جن حضرات نے بھی جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے اللہ ان کے حصص کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام. کربلا کے جانی سہاروں کو صدا, کربلا کے جانی سہاروں کو صدا, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو صدا,
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك ارجو السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنتك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا سجد الكرام یا الہ العالمین پاک پروردگار عالم سب شام قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ناشر کی گئی تقریر ہوئی مولا اس میں جو کچھ بھی خطاً سامان غلطیاں ہوئی اسے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. جو سید درست مولا شیر میں حاضر اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب الحبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نازل مولا قبول فرما. جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات جملہ اولیاء ملت غرہ بیسا جملہ علماء ملت غرہ بیسا جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرنے مولا قبول فرما. اے پاک پروردگار عالم اس گاؤں سے جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے اس محفل میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان کے گھروں سے جو بھی ایمان کے ساتھ انتقال کر چکے ہیں مولا ان سب کی روحوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ شہدائے کربلا خصوصیت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. اے پاک پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین کا صدقہ نصیب فرما. ہم سب کو سچا اور پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اعتقاداً اور عملاً دونوں اعتبار سے حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. موت کے وقت کلمہ نصیب فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے ہوں درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان اور اس وقت اٹھانا مولا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.